عمران خان صاحب جب بھی کسی بڑے سیاسی سفر کے لیے نکلتے ہیں تو وہ کالے بکرے کے اوپر ہاتھ پھیر کے نکلتے ہیں، یا مختلف بڑے سیاستدان کالے جادو کے ذریعے بڑی بڑی سیٹس پر قابض ہو جاتے ہیں۔ اپنے گھر میں یہ کہا تھا کہ اب عمران خان برسر اقتدار آئیں گے اور روئے زمین پہ ان کو اب کوئی نہیں روک سکتا۔ بشرا بی بی ایک بڑی جینون، اوتھینٹک، اوریجنل، اعلیٰ پائے کی ایک روحانی شخصیت ہے۔ پہلے وہ ایک مانیکا فیملی تھی پراپر، وہ سجادہ نشین ان کے پاک پتن شریف کے۔ زرداری صاحب پیر اجاز شاہ گجرانوالہ کے تھے، ان کے ساتھ اٹیچ تھے۔ میاں برادران پیر سرفراز شاہ کینٹ کے تھے، ان کے ساتھ اٹیچ تھے۔ وائس آف نیشن میں خوش آمدید، میں ہوں عمران علی خان۔ پاکستانی سیاست میں کالے بکرے، کالے جادو اور روحانیت کا کیا عمل دخل ہے، ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں ڈاکٹر فاروق شاہ صاحب سے کہ عمران خان صاحب جب بھی کسی بڑے سیاسی سفر کے لیے نکلتے ہیں تو وہ کالے بکرے کے اوپر ہاتھ پھیر کے نکلتے ہیں۔ 2018 میں کافی ان چیزوں پر بات ہوئی کہ کالے جادو کے ذریعے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ بنی ہے، یا مختلف بڑے سیاستدان کالے جادو کے ذریعے بڑی بڑی سیٹس پر قابض ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ ڈاکٹر فاروق شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم فاروق بھائی۔ السلام۔ فاروق بھائی یہ بتائیں کہ 2018 میں عمران خان صاحب کی حکومت آتی ہے، وہ مزار پر جاتے ہیں، وہاں سجدہ کرتے ہیں، شور مچا دیتے ہیں لوگ، اور اس کے علاوہ وہ کبھی بھی کسی بڑے سیاسی پروگرام کے لیے نکلتے ہیں تو وہ کالے بکرے کے اوپر ہاتھ پھیر کر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کالے جادو کی جو وائٹ جادو ہے، اس کا سیاست میں کیا عمل دخل ہے؟ سب سے پہلی بات 2000 کے اقتدار کی بات کر رہے ہیں آپ، وہ 2018 میں جو وہ گئے تھے پاک پتن شریف۔ بشرا بی بی جو ہیں وہ بیسیکلی ایک بڑی جینون، اوتھینٹک، اوریجنل، اعلیٰ پائے کی ایک روحانی شخصیت ہے، کیونکہ میرا اس فیلڈ سے تعلق ہے، میں ان کو سمجھتا ہوں اس حوالے سے۔ ٹھیک ہے۔ ان کے جو عمل کرنے کے انداز ہیں، ان کی جو پرفارمنس ہے، جس طریقے سے وہ ایکٹ کرتی ہیں، جو کچھ وہ کرتی ہیں، تو پاک پتن شریف جا کے گلاب کے پھولوں سے پہلے ایک فرش بنانا، سیج بنانا، پھر اس پہ بیٹھ کے دعا مانگنا اور ایک تعظیمی سجدہ ادا کرنا، روحانیت اور صوفیزم میں اس کی اجازت ہے اور جائز ہے۔ میں نے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنے گھر میں یہ کہا تھا کہ اب عمران خان برسر اقتدار آئیں گے اور روئے زمین پہ ان کو اب کوئی نہیں روک سکتا برسر اقتدار آنے سے، یعنی کہ وزیر اعظم بنیں گے، وزیر اعظم بنتے ہیں، صدر بنتے ہیں، واٹ ایور جو بھی کرتے، ٹھیک ہے، بس اقتدار ان کا آنا تھا، وہ آ گیا اقتدار۔ جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ جب جاتے ہیں سفر پہ یا عدالت پیشی پہ یا کہیں پہ بھی سیاسی سفر پہ، کالے بکرے پہ ہاتھ پھیر کے جاتے ہیں، یہ صدقہ ہے، بڑا ایفیکٹو صدقہ ہے، پاورفل صدقہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے حضور ایک جان پیش کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ جان تیرے حضور ایک پیش کر رہے ہیں، اس کو قبول کر، اور میری جان پہ آنے والی آفات، بلاؤں کو، پریشانی کو، حادثوں کو، ناگہانی موت کو، ناگہانی آفت کو وہ ٹال دیں۔ اللہ کی ذات وہ صدقہ قبول کرتی ہے اور ٹال بھی دیتی ہے۔ تیسری بات آپ نے کہی کہ سیاستدان کالا جادو کروا کے کس طرح سیٹیں لیتے ہیں، کس طرح اقتدار لیتے ہیں، اس میں کیا حقیقت ہے، کیا سچائی ہے۔ زرداری صاحب پیر اجاز شاہ گجرانوالہ کے تھے، ان کے ساتھ اٹیچ تھے۔ زرداری صاحب کا میاں برادران پیر سرفراز شاہ صاحب ادھر کے کینٹ کے تھے، ان کے ساتھ اٹیچ تھے۔ عمران خان صاحب کی وائف ہیں بشرا بی بی، پہلے وہ ایک مانیکا فیملی تھی پراپر، وہ سجادہ نشین ان کے پاک پتن شریف کے۔ اس طرح آپ جتنی بھی بڑی بڑی شخصیات کو دیکھیں دنیا میں، صرف میں پاکستان کی بات نہیں کرتا، دنیا میں جو بڑی شخصیات ہیں جن کا سیاست یا بزنس میں یا کسی بھی بڑے شعبے سے ایک بڑا تعلق ہے، ایک بڑا نام ہے، تو وہ کسی نہ کسی روحانی بندے کے ساتھ ضرور اٹیچ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ٹریک چاہیے ہوتا ہے، ان کو گائیڈ لائن چاہیے ہوتی ہے، ان کو ایک راستہ چاہیے ہوتا ہے کہ ہم اس راستے پہ چلیں اور ہمارے معاملات ٹھیک رہے، ہمارے معاملات نہ خراب ہوں۔ 2018 میں جب عمران خان صاحب مزار شریف پر گئے تو بہت سارے لوگوں نے ان پر تنقید کی اور کہا گیا کہ وزیر اعظم بننے کے لیے عمران خان صاحب نے کالے جادو کا سہارا لیا ہے۔ بشرا بی بی روحانی شخصیت ہیں یا کالے جادو یا کوئی علم بھی کرتی ہیں؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کے اوپر یہ تہمت لگانا، یہ الزام لگانا، اس کو میں جائز یا اچھا نہیں سمجھتا، مناسب نہیں سمجھتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شخص خانہ کعبہ کے اندر تک گیا ہے، اس کو اللہ نے اعزاز بخشا۔ کالے جادو والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا پاکیزگی، طہارت، شریعت سے، قرآن سے، اللہ کے کلام سے، اللہ کے ذکر سے کوئی تعلق نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ بشرا بی بی خان صاحب کو ایک اللہ کے ولی کے مزار پہ لے کے گئی تھی، ٹھیک ہے۔
کوئی کالے جادو کا عمل کرنے نہیں وہ لے کے گئی. کالے جادو کے عملیات گندے غلط ناپاک اور گندی چیزوں کے ساتھ ہوتے ہیں. انہوں نے طہارت پاکیزگی میں جا کے خود وہ با پردہ تھی, خان صاحب نے شلوار قمیض پہنا ہوا اور وہ با وضو اندر گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور گلاب کے پھولوں کی ایک بڑی اہمیت ہے, ان کو بچھا کے اس کے اوپر بیٹھ کے انہوں نے دعا مانگی یا تعظیمی سجدہ ادا کیا. ایک تعظیمی سجدے کی بنا پہ آپ اتنے بڑے کسی پہ فتوے لگائیں. سر میں جو پاکستانی قوم ہے نا بڑی ججمنٹل ہے, ٹھیک ہے, ایک لمحے سے پہلے ہم لوگ فتویٰ دے دیتے ہیں بھئی یہ بندہ ایسا ہے. آپ اس بندے کے اندر سے, اس کی ذاتیات سے, اللہ سے اس کا کیسا تعلق ہے, آپ ان چیزوں سے نہیں واقف ہوتے اور آپ اس الزام تراشیاں کر دیتے. یہ غلط فعل ہے. کالے جادو کے ذریعے یا مختلف جو شیطانی عمل ہیں ان کے ذریعے لوگ سیاست میں بڑے عہدوں پر کیسے فائز ہو جاتے ہیں؟ کیا عمل کرتے ہیں ایسا کہ وہ بڑی سیٹ حاصل کرنے کے لیے کالے جادو کا سہارا لیتے ہیں؟ اس کی میں مثال دوں گا آپ کو امریکہ کے لاسٹ الیکشن سے. امریکہ میں جب آخری الیکشن ہوا جس میں جو بائیڈن بھی تھا اور ڈونلڈ ٹرمپ کا مقابلہ تھا, ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ کے جتنے بھی جلسے تھے یا سیاسی جو اس کے جو پروگرام ہوتے تھے, اس میں سٹیج پہ ایک لڑکی آ کے جو بائبل سے کچھ دعائیں پڑھتی تھی یا کچھ دعائیں پڑھتی تھی, کچھ دعائیہ کلمات پڑھتی تھی اور دعا کرواتی تھی. ٹھیک ہے, انسان کالے جادو کا سہارا لے لے, ابلیس سے مدد لے لے, کالے جادو میں شیطان سے مدد لے لے یا کچھ بھی کر لے, ہونا بالآخر وہی ہے جو میرے اللہ کو منظور ہے. ان اللہ لا کل شیء قدیر. اس کا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مولا علی علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے کہ وہ ایک مسجد میں کہیں پہ نماز پڑھنے جا رہے تھے. باہر انہوں نے نا اپنی ذرا وغیرہ جو جنگی لباس پہنا ہوتا ہے وہ نا تلوار وغیرہ کسی شخص کو دے دیا کہ اس کی رکھوالی کرنا. اب جب وہ نماز پڑھ کے آئے تو وہ شخص غائب تھا اور اس نے وہ سامان کہیں بیچ دیا ہوا تھا. مولا نے بازار میں جب گزر رہے تھے تو کسی دکان پہ وہ سامان پڑا دے کے تو مولا نے واپس لے لیا, خرید لیا. تو اب مولا نے اپنے دل میں یہ کہا کہ میں نے اس شخص کے لیے سوچا تھا میں آ کے اس کو اتنے پیسے دوں گا اپنے سامان کی رکھوالی کے, لیکن اس نے چند پیسوں کے عوض وہ سامان بیچ دیا, خیانت کی, بے ایمانی کی. اس نے اپنی حلال کمائی کو حرام میں بدل لیا. کہ اگر کوئی چیز اللہ نے آپ کو جائز طریقے سے بھی دینی ہے نا, آپ کے نصیب میں اللہ نے لکھ دیا, مقدر میں لکھ دیا, لیکن آپ اس کو وقت سے پہلے حاصل کرنے کے لیے شیطانی طاقتوں کا, جنات شیاطین کا, کالے جادو جیسے علوم کا, اس طرح کے عملیات کا, ناپاک عملیات کا سہارا لیں گے تو آپ اپنے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں اس دنیا میں بھی اور آنے والے وقت کے لیے بھی. موجودہ وقت میں سیاسی صورتحال بہت زیادہ گمبھیر ہے. کیا دوبارہ روحانی طریقے سے عمران خان برسر اقتدار آ سکتے ہیں؟ میں روحانی طریقے کی تو بات نہیں کروں گا, لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں نا, عمران خان صاحب کے علاوہ آپشن بھی کوئی نہیں ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ برسر اقتدار آئیں گے. بہت ساری طاقتیں ہیں جو عمران خان کے اگینسٹ کھڑی ہیں. سیاسی سسٹم لے لیں, باقی دوسرا سسٹم لے لیں. دیکھیں بڑی چیزوں میں مجھے بھی عمران خان صاحب سے اختلاف ہے, ان کی اسٹریٹجی پہ, ان کے لائے عمل سے, ان کے مزاج سے, ان کی بڑی چیزوں سے میں ذاتی طور پہ اختلاف رکھتا ہوں. لیکن وہ بندہ ایماندار ہے, وہ بندہ بے لوث ہے, اس بندے کو لالچ کوئی نہیں ہے, بندہ اس ملک کے ساتھ, اس قوم کے ساتھ مخلص ہے, نہ ڈر رہا ہے, وہ اللہ کے بھی بڑا قریب ہے. ٹھیک ہے, یہ ساریاں خوبیاں خان صاحب میں موجود ہیں, میں ان کا قائل ہوں. اور میں نے خود جو پچھلا الیکشن ہوا ہے 2018 کا, میری پوری فیملی نے, ہم نے صبح 8 بجے جا کے ووٹ کاسٹ کیا تھا اور پی ٹی آئی کو ہمارے سارے ووٹ تھے. یہ آپ سر عام بتا رہے ہیں؟ ہاں میں سر عام بتا رہا ہوں, مجھے اس کا کوئی ڈر نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں نے آج کے بعد تہیہ کر لیا ہوا ہے ان حالات کے بعد کہ ووٹ کبھی نہیں دے دینا, کسی کو بھی نہیں دینا. ووٹ کبھی بھی نہیں میں دوں گا. ٹھیک ہے, میں ووٹ کبھی بھی نہیں دوں گا, ضائع کر دیں گے. ضائع نہیں کروں گا, دوں گا ہی نہیں نا. ووٹ تو قوم کی امانت ہے. نہیں, وہ میرا حق ہے, آئینی حق ہے, میرا آئینی حق ہے. آپ کا آئینی حق بھی ہے اور قوم کی امانت بھی ہے. امانت کا تو میں نہیں جانتا, لیکن آئینی حق ہے, وہ میں نہیں دوں گا ووٹ. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کسی پہ بھی مطمئن نہیں ہوں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر فاروق شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور کہا جاتا ہے کہ قوم طاقت ہے, طاقت کا اصل سرچشمہ پاکستان کی قوم ہے, لیکن کس طریقے سے کالے جادو کی طاقت سے, روحانی شخصیات کی مدد سے الیکشن جیتے جاتے ہیں. اور پاکستانی سیاست میں ایسی بہت ساری مثالیں ہیں. عمران خان صاحب پر بہت تنقید ہوئی, باقی جو لیڈران ہیں انہوں نے بھی اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی روحانی شخصیت اپنے ساتھ اٹیچ کی ہوئی ہے. تو فی الحال اپنے میزبان عمران علی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.